ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ خدمت کا کام ہی ہے، وہ گندا خون نکالتا رہتا ہے۔ جب تمہارے قدموں سے گندا خون نکل جائے گا تو خود بخود علی آ جائے گا۔ علی کے لیے شرط یہ ہے کہ خون پاکیزہ ہو، ماں ایک ہو، باپ ایک ہو، ماں ایک ہو۔ صلوات بھیجے محمد ہو۔ جو سنانے جا رہا ہوں یا تو آپ نے کسی سے میری کاپی سنی ہوگی یا پھر نہیں سنا ہوگا۔ اگر پہلی بار سنتے ہیں تو اس کا اسی طرح ادا کرنا جیسے میں سنانے جا رہا ہوں۔ پوری رات گزر گئی ابن عباس کو اور مختصر یہ ہوا کہ انا نقطۃ التي تحت الباب، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوں۔ جا چاہیے گا تھوڑا سا، میں وہ نقطہ ہوں کہے کے نیچے ہوں، بے کے نیچے ہوں۔ آپ سنیے گا اور آپ سنیے گا کہ مولوی حضرات بیٹھے ہوئے جن کے بارے میں کہتے ہیں، سنیے گا سارے مولوی، اگر اس کے کوئی جواب ہو تو مجھے بتائیے گا تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ اجازت ہے نا؟ مولا آپ نے اپنے آپ کو نقطہ با کیوں کہا؟ جیو کا نقطہ کیوں نہیں کہا؟ زوال کا نقطہ کیوں نہیں کہا؟ زوئے کا نقطہ کیوں نہیں کہا؟ غیر کا نقطہ کیوں نہیں کہا؟ ارے بات کر رہے ہیں آپ، غیر کا نقطہ کیوں نہیں کہا؟ زوئے کا نقطہ کیوں نہیں کہا؟ نور کا نقطہ کیوں نہیں کہا؟ کہا اس لیے نہیں کہا، دیکھو سنو یہ خطیب سنا رہا ہوں، ہر خطیب اسی طرح پڑھ کے جاتا ہے اور تم داد دیتے ہو کہ بات کی داد دو گے۔ معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ مولا آپ نے جیب کا نقطہ اس لیے نہیں کہا، مولا نے کہ جیب کا نقطہ ہٹا کے اے بن جائے گا، اے کا نقطہ ہٹا کے اے بن جائے گا، سواد کا نقطہ ہٹا کے سواد بن جائے گا، غیر کا نقطہ ہٹا کے غیر بن جائے گا، نور کا نقطہ ہٹا کے نور بن جائے گا، لیکن بے کا نقطہ ہٹا کے کچھ بھی نہیں بنے گا، نہ دنیا میں کچھ بنے گا، نہ آخرت میں کچھ بنے گا۔ میں نے فوراً خطیب سے اتر کر منبر سے جیسے ہی اترا، میں نے اس کے پیروں کی سر رکھ کے کہا، اے سرکار خطیب آل محمد اتنا ضرور بتائیے، کوئی جلد بازی کا آپ نے بہت داد لے لی، انہوں نے داد دے دی، یہ بولے والے علی کے چاہنے والے یہ مست ہو جاتے ہیں، علی کا نام لے کر یہ گھوم جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے کہا جیب کا اس لیے نہیں کہا، سواد کا اس لیے نہیں کہا، غیر کا اس لیے نہیں کہا۔ میں نے کہا معاف کیجیے گا، 28 حروف میں ایک حرف آتا ہے چھ، کا نقطہ ہٹا ہو، جو کچھ بن سکتا ہو تو بنا کے دکھاؤ۔ خطیب سے ملتا ہو گیا، بھائی کا نقطہ ہٹانے کے بعد کچھ نہیں بنتا، تو میں نے کہا دنیا کو بتاؤ اگر نقطہ با ہی ہے تو نقطہ خاصا کے بعد اگر نقطہ با ہی ہے تو نقطہ خاصا کے بعد ہے۔ ارے بے کا نقطہ اس لیے نیچے آیا ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانتهي بهذا البلد وما به البلد لقد الانسان في قبل۔ اپنے انسان کو قبر میں پیدا کیا، ذہن میں پیدا کیا، مرکز میں پیدا کیا، عرض میں پیدا کیا، نقطے میں پیدا کیا۔ اب کسی سے مت پوچھو، گوگل انکل سے پوچھو، گوگل انکل پلیز ہیلپ می، مجھے یہ بتائیے گا سینٹر پوائنٹ آف لینڈ کہاں ہے؟ جیسے کوشچن ڈالو گے جواب آئے گا
لیکن ماہ رضا میں ممبئی رہوں گا. اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے میری اصلاح کے لیے. تمام علماء سے سوال کیجیے گا جہاں جہاں تک آپ کی دسترس اور پکڑ ہے. سورہ الحمد میں ہے شجرہ بغیر اور بغیر سورہ الحمد کے نماز نہیں ہوتی. بے شک ہو جاتی ہے نہیں. بغیر نور اللہ کی ہو سکتی ہے. بغیر انا کہنا کا مصر کی ہو سکتی ہے. بغیر سورہ بقرہ کے ہو سکتی ہے. بقرہ کی بغیر عورت والے سورے کے ہو سکتی ہے. سورۃ النساء. الحمد پڑھو چاہے جتنی فاسٹ ہو جتنی جلدی ہو الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ہو جائے گی جناب نہیں ہوگی. ہو جائے گی. ارے میں کہنا اتنا بول رہا ہوں بھائی آپ 50% تو بول رہو نہیں ہوگی. اور اگر میں کرا دوں تو کیسا رہے گا؟ کرا دوں بغیر نام کے کراؤں گا. ہمارا جنازے کے لیے اپنی پڑھیں گے بھیا. نہیں مجھے میں نہیں پڑھیں گے بھائی. وہی پڑھائیں گے اور جمعے کو پڑھائیں گے. خود کو نہیں پڑھائیں گے اور تین کے پڑھائیں گے. بغیر تین بھی نہیں پڑھائیں گے. اس لیے کہ وہ ملا ہے دنیا میں جو ایمان کے ساتھ جو چھڑی چادر تطہیر میں عرفان کے ساتھ ہم سب اور بندے رہی گزر و سلام کے ساتھ اولیاء لطف عبادت کا دیا کرتے ہیں. انبیاء جس کو مسلموں کو دیا کرتے ہیں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. قرآن والی شراب پیتے ہیں. ہمیں تو اسی کو پینے میں اتنا مزہ آتا ہے. ہماری والدہ مرحومہ ایک دعا کیا کرتی تھی. دعا کیجیے گا اللہ کے درجات بلند کرے. وہ کہا کرتی تھی پروردگار یہ ہر ماں اپنے بچوں کے حق میں دعا کرے اور ہم بہن اپنے بھائیوں کے حق میں دعا کرے اور ہم بیوی اپنے شوہر کے حق میں دعا کرے اور ہم بیٹے اپنے ماں باپ اور خاندان کے حق میں دعا کرے. جو میری والدہ دعا کرتی تھی. میری والدہ کہا کرتی تھی پروردگارا میرے بچوں کو بنائی کے اہل بیت پر قائم رکھنا اور ان کو اتنا رزق حلال دینا کہ لقمہ حرام تک نہ جائے. ان کو اتنا رزق حلال عطا کرنا کہ لقمہ حرام تک نہ جائے. ارے جملہ سنو بغیر سورہ الحمد کی نماز کراتے تمہارے صاحب بسم اللہ کرا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز پڑھتا ہوں بندے بدھ کی. میرا مطابق میرا تو منہ ہی کاٹے میں طرف یہ ہے ہمارے ادھر یہ سب ہمارے یہاں نہیں چلتا کیونکہ جس کو ہم نے مانا ہے وہ صراط مستقیم ہے. ادھر کچھ نہیں ہے. یہ ادھر ادھر والے آج تک ادھر ادھر ہی ہیں اور ادھر ادھر وہی کرتے ہیں جن کی نماز کے بعد تماچا لگتا ہے. تماشا نہیں لگوں ادھر ہو جائے تو ہمارے ادھر ادھر سے کوئی رشتہ نہیں. ہم تو صراط مستقیم والے ہیں. سیدھے کھڑے ہیں اور جب تک سیدھے کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا امام ہے. اور ایسا کوئی وقت ہوگا نہیں کہ ہمارا امام ہے. تو جس کو سیدھا کھڑا تھا وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے. یہ 1400 سال سے کہہ رہے سیدھے رہنا ہے تو ہمارے پیچھے آ جاؤ. اور جیسے تم ادھر ادھر چلتے ہو تو کوئی شور بنتے ہو کوئی ڈکیت بنتے ہو کوئی آتنکوادی بنتے ہو. خدا کا شکر ہے پوری دنیا میں فرش اعظم پر بیٹھنے والا ایک بھی آتنکوادی نہیں ملا. کیونکہ آتنکوادی کبھی مظلوم کے لیے رو ہی نہیں سکتا. بات
تمام ہو گئی. وقت گزر گیا, ایک جملہ کہہ کے جاؤ تاکہ تشنا نہ رہ جاؤ. علم پڑھی, حرام پڑھی, نان کرنا پڑھی, دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے پھر علم پڑھی, اللہ آن پڑھی, اب تیسری رکعت میں رب پڑھی. ارے بھائی پڑھو نا. لیکن مسکرانے والی بات نہیں, یہ بہت بڑا فضیلت کا کوشش ہے لیا. یہ بتائیے تیسری رکعت میں رب پڑھتی ہے کوئی بہن بیٹی ماں بھائی بزرگ نہیں پڑھتے تو پھر کیا پڑھتے ہو؟ پڑھو تو تسبیحات اربع. تسبیحات اربع تو بسم اللہ پڑھتے ہو کہ نہیں اس میں؟ ہمارے کیسے ابھی تو کہہ رہے تھے تو خدا باغ نہیں ہے, ابھی بسم اللہ نہیں پڑھ تو جائیں گے. پھر کسی سے پوچھ کے بتانا پڑے بڑے مولانا آ رہے ہیں یہاں, کسی سے پوچھ کے بتائیے کون سے سورے کی آیت ہے جب کون سا سورہ قرآن مجید کا جو ہم تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں اور سورہ انعام کے ہم پلہ برابر ہو جاتا ہے تو ہر عالم ہر ذاکر ایک ہی جواب دے کے جا سکتا ہے کہ کسی سورے میں تو نہیں ہے, لیکن یہ وہ تصویر ہے جو فاطمہ کی زبان سے نکلی ہے. جیسے علی اپنی فضیلت میں واحد ہے, ایسے ہی فاطمہ کی اپنی فضیلت میں موجود ہے. بے شک بے شک وہی کرنے تو کہہ رہا اس کے نماز بے شک وہی کرنا ہی وہی. اب اس کے بتائیے کون سے سورے کی آیت ہے قسم ہے آپ حافظوں سے پوچھ کے بتائیے, اور آپ کو جلدی سے پوچھ لیے گا آپ کے تو سیدھے کا ایک منظور کی حافظ ہے بھائی, آپ اپنے حافظ سے پوچھ لیے لوگوں کی سمجھے کون سا سورہ قرآن مجید کا قرآن ہے ستارہ چلا 3.5 گنا بڑا ہوتا ہے ستارہ زمین سے. کتنا؟ 3.5 کتنا؟ 3.5 گنا. 3.5 گنا. یہ 3 سے بھی زیادہ فرق نکلا. اس 3.5 کے لیے تینوں نے اڈے لگا رکھے تھے, 3 بڑے بڑے. کسی نے کہا میں تمہارے قبضے میں آنے والا نہیں, تم تینوں میں 3.5 ہوں. واہ واہ واہ. یہ 3.5 گنا بڑا ہوتا ہے زمین سے ایک ستارہ. کتنا چھوٹا ہوا, آسمان سے نیچے آیا, دنیا سے چھوٹا بنا, دنیا سے چھوٹا ہوا, ملک میں بنا, ملک سے چھوٹا ہوا, قصبے شہر میں آیا, شہر سے چھوٹا بنا, گاؤں میں آیا, گاؤں سے چھوٹا بنا, محلے میں آیا, محلے سے چھوٹا بنا, گلی میں آیا, گلی سے چھوٹا بنا, دروازے پہ آیا, دروازے سے چھوٹا بنا, دہلیز پہ آیا, اور پھر کہا فاطمہ مبارک ہو, آپ کا حق نبی سے طے ہو گیا ہے. ایک اور کیا آپ نے, اور جو حدیث سنائی جاتی ہے کہ صحابہ ستارے کے مثل ہے, ستارے پہ آ کر بتا دیا اگر تم ستارے کے برابر ہو تو فاطمہ کے دروازے پر جو سر جھکائے وہ ستارے کے برابر ہے, جو آگ لگائے وہ لعنتی ہے. اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, فوراً نماز پڑھیے, فوراً, نو ڈیلے, کوئی کمپرومائز نہیں, فوراً نماز پڑھیے. آپ کی بیٹی ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کی بیٹی, آپ کے ماشاء اللہ خوشا نصیب ہے. اللہ آپ کی بیٹیوں کے نصیبوں کو بلند رکھے. لا آمین. کتنے باپ ایسے ہیں جنہوں نے بیٹی کے ہونے پر توجہ نماز پڑھی ہے. یہ مالک امام کا اثر ہے, یہ بینک کی کمائی کا اثر نہیں ہے, یہ مالک امام مدرسے کی تاثیر ہے.
قرآن کہہ رہا ہے جب تمہاری بیٹی ہو تسلے تو بغیر کسی دیری کے مصلی بچھاؤ اور 2 رکعت نماز خدا کا شکر ادا کر کے تو پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنی طرف سے بیٹی عطا کی ہے۔ اور دعا کرنا اللہ دشمن کی بیٹی کا نصیب بھی خراب نہ ہو، اس لیے کہ جب بیٹیوں کے نصیبوں میں کوئی کمی آتی ہے تو یہ تنہائی میں بھوک کے روتی ہے۔ اس لیے کہ میں نے رسول کی بیٹی کو دیکھا ہے، رسول کی بیٹی اپنے باپ کی شہادت وفات کے بعد اتنا روئی ہے کہ کبھی دن اور کبھی رات نہیں دیکھا۔ نبی نے لوگوں کی حالت کہا علی اپنا حسن فاطمہ سے کہو یا تو دن میں رونا کرے یا رات میں رونا کرے۔ 3 دعا اور مجلس تمام، جس کو یہ دعا اچھی لگے وہ آمین کہنا۔ پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ کسی بیٹی کی کمسنی میں اس کے سر سے ماں باپ کا سایہ نہ اٹھائے، اس لیے کہ جن بیٹیوں کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے ان کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ میں اس پر سنا آپ کریا کرتے رہیے، روکتے رہیے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا جب کسی بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھتا ہے یا ماں کا سایہ اٹھتا ہے اور وہ اپنی سسرال سے آتی ہے تو اپنے نقاب اتار دیتی ہے گلی میں داخل ہونے سے پہلے اور بالوں کو پکڑ کے کہتی ہے سینے پہ دم پہ ہاتھ مار کر دادا میرا وطن گزر گیا، دادا میرا گھر گزر گیا۔ میرا دل کہتا ہے، میں نے نہیں پڑھا نہیں، میرا دل کہتا ہے شاید اسی لیے سکینہ نے زندان کو چنا، مدینے واپس نہیں گئی، اس لیے کہ مدینے جا کر کیا کر رہی ہوں اور سونے کو سلانے والا کام نہیں رہا۔ دوسری دعا کیجیے گا اللہ کسی عزت دار بہن کے سامنے اس کا غیرت دار بھائی دنیا سے نہ جائے۔ معاف کرنا میری بیٹیوں میری بہنوں، اگر تمہارا بھائی بھتیجا بھانجا کوئی گیا ہو، اللہ کسی کو ایسی وہ اپنا مصیبت لے کے بھائی بھتیجے بھاگ کے سلاحوں میں، اس لیے کہ میرا اپنے شہر کا اعلان ہے کہ اگر کوئی جوان مر جائے تو مجھے جلدی سے خبر نہ دیا کرو۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب سے میں نے کربلا پڑھی ہے میرا دل اتنا کمزور ہے کہ میں کسی جوان کا غم برداشت نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ زینب نے اپنی پھوپھی کا زینب نے اپنے بھتیجے کو صدقہ اتارنے کے لیے اپنے بیٹوں کو صدقہ اتار دیا اور یہ کہا میرے بھائی کا گھر سلامت رہے، میرا بھتیجا سلامت رہے، میرا اکبر سلامت رہے۔ جو کسی آمین کہیے گا اللہ کسی عزت دار بہن کا غیرت دار باوفاد انگزار بھائی اس کے سامنے نہ جائے، اس لیے کہ جب کسی بہن کا بھائی مرتا ہے چھوڑ دیجیے گا، چھوڑ دیجیے گا، ورنہ بہت دور کی بات ہے، چھوڑ دیجیے گا۔ اگر کسی کا بھائی اپنی بہن سے ناراض ہو جاتا ہے نا، ناراض، تو وہ پہلے راستے تلاش کرتی ہے، اسی طرح اپنے بھائی کو دیکھ لو، کوشش کرتی ہے کہ میں چھوٹی کر جاؤں، کوشش کرتی ہے کہ میں معافی مانگ لوں، اس لیے کہ بہنوں کی زندگیاں بھائی کے سینے میں پیوست ہوتی ہے، کوشش کرتی ہیں
اور اگر خدا نخواستہ کسی کا بھائی مر جائے اور بہن اپنے بچوں کی خوشیاں منائے اور اس کا بھتیجا اس خوشی میں آ جائے، سارے مہمانوں کو چھوڑ دیتی ہے، باہوں میں کلیجے سے لگا کے کہتی ہے میرا سلطان آیا ہے، میرا بادشاہ آیا ہے، میرا بھائی آیا ہے۔ میرا سلطان آیا ہے، میرا بھائی آیا ہے، میرا بھتیجا آیا ہے، میری جان آئی ہے، بار بار پوچھتی کیا کرو گے، کیا نام آپ کے لیے، میرا شیطان آ گیا، اس کی بات فرصت نہیں ہے۔ ہائے اللہ، زینب کو کوئی کیسے پسند نہیں ہوگا، مدینہ پہنچے گی اکبر نہیں آئے گا۔ میں نے 3 بہنیں تاریخ میں پڑھی ہیں، 3 بہنیں۔ پہلی بہن جناب یوسف کی بہن، دوسری بہن امام رضا کی بہن، تیسری بہن عباس غازی کی بہن زینب۔ 3 بہنیں میں نے تاریخ میں پڑھی ہیں، اپنی بہنوں کی دعا کے ساتھ تسلی کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ 3 بہنیں۔ جس وقت جناب یوسف واپس آئے ہیں تو جناب یوسف کی بہن اپنے بھائی کو باہوں میں سمیٹنے لگی اور سمیٹ کے کہا پیار پہ پیار، بوسے پہ بوسا، کبھی گردن کا بوسا، کبھی سینے کا بوسا، کبھی پیشانی کا بوسا، کبھی ہونٹوں کا بوسا، کبھی رخسار کا بوسا، اور کہہ رہی بھیا بھیا بھیا، جیسے پاگل ہو جاتا ہے نا کوئی ایسے پوچھتا بھیا 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 بھیا، ایک بات بتا دے بھیا، تمہیں میرے رشتے کی قسم ہے، تمہیں میری عزت کی قسم ہے، ایک بات بتاؤ گے بھیا تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا جو تم اتنے دنوں کے بعد آئے ہو؟ ایک مرتبہ یوسف نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد کہا بہن بہنی دو، آئی رشتہ بڑا کمزور ہوتا ہے، اگر آپ رونے لگے تو کیا بندہ روٹی نہ رہے گا، کہا بھائی تمہیں میرے رشتے کا واسطہ بتا تو صحیح۔ جناب یوسف نے فرمایا مجھے کوئی کے قریب لے گئے، میرے سینے سے پردہ اتارا، ابھی بہن کی وکیا بننی شروع ہو گئی، پھر میرے بھائیوں نے میرے گلے میں رسی کا پردہ لگایا اور ایک چھری نکالی، میں جتنا سننا تھا بہن میں ہوش ہو گئی، کچھ گھنٹوں کے بعد ہوش آیا، اے بھیا تیرے زخم پر نہیں آیا تھا، میں کہوں گا یوسف کی بہن ذرا کربلا اکبر کی بہن سکینہ دے گئی ہے، بچی کی علی سینے میں ڈوب گئی ہے۔ روتے رہیے، فرصت دیتے رہیے، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے۔ بہنوں آپ کے بھائی سلامت رہے، جو میری بہنیں شادی شدہ ہیں ان کے سہاگ سلامت رہے، جن کے بچے پردیس میں ہیں وہ سلامت رہے، جن کی بیٹیاں ہیں اللہ ان کے نصیبوں کو اچھا رکھے، ہو سکے تو میرے حق میں بھی دعا کرنا اللہ مجھے اپنی توفیق دے کہ میں ملت کی بیٹیوں کے لیے کوئی کام بہتر سے بہتر کر سکوں، میں کسی بہن کے کام آ سکوں، میں کسی بیٹی کے کام آ سکوں، میں کسی غریب ماں کے کام آ سکوں۔ ایک جملہ، دوسری بہن معصومہ خود ہے، امام رضا کی بہن، جیسے امام رضا کی بہن آئی ہے نا، کیا دیکھا ہے مشہد کے حالات بدلے ہوئے ہیں، دیواروں پہ سیاہ لباس ہے، گھروں پہ سیاہ پرچم ہے۔ ایک مرتبہ کنیز سے پوچھا یہ بہن ایک بات پوچھ رہی ہوں، ہاں جی بتائیے شہزادی،
کیا اس شہر میں استقبال کا دستور ایسے ہی ہے کیا؟ سیاہ لباس بنا کے استقبال کیا جاتا ہے کیا؟ پھر ایک مرتبہ کنیز اوپر سے نیچے اتری، راہگیر سے پوچھا ہے بھائی ایک بات بتاؤ، یہاں آنے والے مہمان کا استقبال ایسے ہی ہوتا ہے کیا؟ سیاہ پرچم سیاہ لباس لگا کے کہا نہیں تو بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ یہ بتاؤ امام رضا کی بہن آئی ہے، کیا ان کا استقبال ایسے ہی ہوگا؟ سننے والا مولانا چاہنے والا تھا، کلیجے پہ ہاتھ رکھا نیچے بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں ان کی بہن کی کنیز ہوں۔ کہا معاف کرنا، آج امام کی شہادت کو 3 دن ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی کنیز نے جا کر یہ کہا، معصومہ کو نے اپنے آپ کو روح سے گرا دیا۔ اے میرے بھائی، یہ سننا تھا، میں کہوں گا معصومہ کو اگر کربلا میں ہوتی تو دیکھتی 28 قدم کے فاصلے سے زینب کیسی ہے، حسین کیسے بھائی کو پسے کرتا سوا ہوتے ہوئے دیکھ۔ کوئی کم نہ دے سوائے لمحے سید الشہداء کے آخری دعا مجلس تمام، آخری دعا مجلس تمام۔ اللہ پروردگار تجھے حسین کی اور مسلم کے بچوں کی یتیمی کا واسطہ، کسی کو دنیا میں ایسی یتیم نہ کرنا کہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ ایک فقرہ مسائل کا پڑھوں گا اور آخری فقرہ ہے، دعا کیجیے گا میں پڑھ سکوں، آپ سن سکیں۔ بیٹی ماں کی اولاد ہوتی ہے، اس کی گواہ جناب زینب ہے۔ جب مدینے سے چلی تھی تو ماں کی قبر سے یہ کہہ کے اٹھ کے چلی، اماں رہو روحان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو۔ شہزادی زینب کوئی وہ ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی روایت ہو تو مجھے بتانا ضرور، ہاتھ جوڑ کے جاؤ۔ شہزادی زینب کہیں وہ ہی نہیں ہے، شام غریبہ آ گئی ہے۔ جیسے ہی شام غریبہ آئی ہے، یہ روایت میں نے سنی ہے، پڑھی نہیں، معاف کرنا۔ جیسے ہی شام غریبہ آئی ہے تو روشنی دکھائی دی آتے ہوئے، جیسے ہی وہ روشنی قریب آئی تو شہزادی زینب نے فرمایا آنے والے اب رک جا۔ وہ تو میں نے کہا تھا نا، بہنیں اپنے بھائیوں سے مانگتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کو ناز کرتی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، اگر کسی بہن بھائی کو ناراضگی ہو تو ختم کر دے گا، اس لیے کہ اگر بہن کو یہ پتا چل جائے نا کہ میرے بھائی کے بدن پہ کچھ زخم آ گیا ہے تو وہ سر کے بال کھول کے مولا غازی کے حلق میں کھڑے ہو جاتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے، مولا آپ کو زینب کی اسیری کا راستہ ہے۔ میرا بھائی ناراض ضرور ہے لیکن میرا بھائی میرا بادشاہ ہے، میرا بھائی میرا شہزادہ ہے، میرا بھائی میرا راج ہے، میرا بھائی میری زندگی ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کے سننے کا کیا ہوا، ویسے آنے والا نہیں ہوتا تو شہزادی زینب کا اگلا فکرہ یہ تھا، آنے والے یا تو رک جا ورنہ میں اپنے بھائی عباس کو بلا لوں گی، میں اپنے بھائی عباس کو بلا لوں گی۔ ادھر فرات کا پانی میں زور چلا، ادھر نہیں آئے، کعبے کی پہچانا نہیں، میں تیرا بابا نہیں ہوں۔ ارے بیٹی نے باپ کو دیکھا، باؤ میں سمیت کے کہا، اے بابا زینب ادھر گئی۔ زینب ادھر گئی کی بات کا وقت بھی نہیں آیا، اب ماتم کی جگہ فکرہ کرنا ہو۔ زینب ادھر گئی اور اس کے بعد زینب نے کیا کہا، زینب نے کہا دیر سے تو آئے ہو بابا، زینب نے کہا دیر سے تو آئے ہو بابا، زینب
میرے برادر کا کفن لائے ہو بابا؟ کیا میرے برادر کا کفن لائے ہو بابا؟ اللہ اکبر. ہم شہزادی زینب کے متعلق کی روایت سنی ہے. ہم شہزادی زینب مدینے لوٹ کر آئی ہے. نانا کی قبر پہ گئی. نانا سلام آپ کو اسلام مبارک ہو. آپ کی تقریر کامیاب ہو گئی. میرا حسین مارا گیا. آپ کا نواسا مارا گیا. میرا مانایا مارا گیا. میرا اکبر مارا گیا. میرا کون مارا گیا. میرا آن مارا گیا. میرا عباس مارا گیا. اس کے بعد بھائی کی قبر پہ پہنچی. بھیا سلام مبارک ہو. آپ کی سلو کامیاب ہو گئی. میرا قاسم مارا گیا. میرا عمر دلاور مارا گیا. اس کا بیٹا بھی مارا گیا. ابھی ابن مظاہر مارا گیا. میرا قلبی مارا گیا. اس کے بعد مدینے میں جیسے داخل ہوئی تو ایک ضعیفہ دروازے پہ کھڑی تھی بیویوں کے درمیان میں. یہ کیسے جناب زینب گئی؟ یہ بھی ضعیفہ ہو چکی تھی. اس ضعیفہ نے دوسری ضعیفہ سے پوچھا اے بیویوں تمہارا اجڑا ہوا قافلہ جو آیا ہے تم میں سے کوئی نہیں بتائے گا کہ تم نے زینب کون ہے؟ قیامت کا دن آئے گا جتنا باتیں کر سکتے ہو کریے گا. تم میں سے کوئی یہ بتائے گا زینب کون ہے؟ شہزادی زینب نے پوچھا یہ تو بعد میں بتائے گا زینب کون ہے. پہلے تم میں سے یہ بتاؤ شکرا کون ہے؟ ایک مرتبہ شکرا نے کہا میں مجھے شکرا کہتے ہیں کیا مجھے زینب کہتے ہیں؟ ارے دونوں بھوٹی بھتیجی بدل رہی ہوئی. تیری تیری بیٹی بتاتا ہے کیا بھیا اکبر کی رات میں مجھے شہید کر دیا. تمہیں اماں کیا میں نے اکبر کے سینے میں بچی کے علی اکبر کے سینے میں بچی کی علی دیکھی ہے. وہ آزاد کا وقت قریب ہوتا ہوا آ رہا ہے. یہ وہی شام آ رہی ہے جس شام کو سکینہ کیا کرتی تھی اے جانے والے فرید ہو تم بڑے خوش نصیب ہو تم اپنے گھر چلے جاتے ہو. اے بوڑھی اماں اگلے گھر جانا نصیب ہوگا. ہاں ہاں ایک فکرہ بالوں میں شہزادی زینب ماں کی قبر پہ آئی. سب سے مطلع چادر اتارا بالوں کو قبر تک لگایا سینے سے قبر پہ گئی. کہا اماں آپ کی بیٹی مجھے بلا رہی ہے. اماں آپ کی بیٹی کے بازو میں رسم باندھی گئی جسے بغیر مطلع چادر کے بازار میں بلایا گیا. اماں کا سجاد کے ہاتھوں میں ہاتھ گیا. آپ نے بیٹیاں ڈالی گئی. اماں میری سکینہ زندہ میں سو گئی. اماں میرا بھائی بازو پہ جا کے سو گیا. قبر زہرا میں رس گئی. پھر معلوم کہتا ہوں اماں آپ کی قسم کھا کے کہتی ہوں وہ کبھی نہیں ہوئی لیکن ایک جگہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. تو بیٹی کہا کہ جب شان غریبہ چھا گئی تو رات کے سناٹے میں ایک ظالم آیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اس نے نیزے سے میرے سر کی نگاہ اتاری. نگاہ کو اتار کے گھمایا. گھمانے کے بعد چلتے ہوئے پیروں میں ڈال دیا. پھر دوسری نگاہ اتاری